نے نکلے ہوئے تھے، تو ایک اپنی گرل فرینڈ کو لے کر میرے پاس آیا کہ میرے لیے اور گرل فرینڈ کے لیے دعا کریں. اچھا مجھے تو اب ظاہر ہے کسی کے پرسنل چیزوں میں تو انسان نہیں گھستا، لیکن مجھے یہ لگا کہ یار کم از کم تھوڑا سا ان کو مجھ سے تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے تھی. یہ تعارف نہ کرواتے میری گرل فرینڈ ہے، کچھ بھی کہہ دیتے. میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس ریلیشن کو ختم کرے. پھر مجھے لگا بعد میں بہت سخت ہو گیا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کو حلال رشتے میں تبدیل کر دے. تو یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر تو بڑھ رہا ہے، جیسے غیر مسلم کنٹریز میں تو ہمارے یہاں بھی وہ آ رہا ہے. آپ زیادہ ان چیزوں سے آپ کو نمٹنا پڑتا ہوگا، اور آپ کا ماضی بھی رہا ہے، تو جو آدمی خود کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی جانتا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جائے یہ بھی جانتا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہے، اور یہ ریلیشن چھوڑا نہیں جا سکتا، ہم اسٹریس میں چلے جائیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے ہم لوگ. اس میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریلیشن شپس ہے نا، یہ نیڈ سے زیادہ ایک پیئر پریشر کے نتیجے میں ہے. اگر ایک گروپ آف فرینڈز اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ لالے یار تو یونیورسٹی گریجویٹ کرنے والا ہے، 5واں سیمسٹر ہے تیرا، تو کبھی تو نے کوئی بندی رکھی ہے زندگی میں، کبھی تیرا کوئی ریلیشن شپ تھا؟ اگر وہ کہے نہیں یار، تو آنیسٹلی لڑکے بیٹھے ہیں، بتاؤ کہ اس کی عزت لڑکوں کے نظر میں کم ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. جی شیخ یہ ٹرینڈ ہے، یعنی جس کی بندی ہے، جو جتنا زیادہ انوالوڈ ہے، جو جتنا وہ سٹارڈ ہے شیخ، سٹارڈ، وہ بڑا کمال کا لڑکا ہے، اس کی عزت کی جائے گی، وہ کول ہے ایک طرح سے. جس کے پاس بندی نہیں ہے وہ ممی ڈیڈی ہے، وہ پپو بچہ ہے، وہ ویئرڈ ہے، نرڈ ہے، وہ آؤٹ کاسٹ ہے سوسائٹی کا، اس کو تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. کسی بہن سے، یہ میں بات کروں جو عام مسلمان شیخ ہماری یونیورسٹیز کالجز کے، یعنی نان پریکٹسنگ جو ہیں، کسی بہن سے ایک دوست پوچھیں کہ تم نے آج تک کسی لڑکے کو ڈیٹ نہیں کیا لائف میں، کبھی تم کلب گئی ہو؟ وہ کہے نہیں یار میں نے پاک زندگی گزاری ہے. تو وہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ تم کس دور کی ہو، یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہو. یہ پیئر پریشر، اللہ کے نبی نے کہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا. تو اسلام شروع میں تو اسٹرینج تھا، انکول تھا ایک طرح سے، یعنی لوگ زیادہ فالو نہیں کرتے تھے. ایک دور آئے گا، آپ نے کہا کہ یہ انکول ہو جائے گا، کہ اجنبی ہو جائے گا، کہ جس میں تمہیں ڈالمن مال میں جانا تو کمپلیٹلی کمفرٹیبل لگے گا، مگر مسجد جانا تم انکمفرٹیبل فیل کرو گے کہ میرے دوست نہ دیکھ لیں. جس میں کانسرٹ میں تم کمفرٹیبل فیل کرو گے، لیکن مولویوں کے ساتھ بیٹھنا تم انکمفرٹیبل فیل کرو گے. تم لیڈی گاگا یا ہینا مونٹانا کی طرح اگر ڈریس اپ کرو گی تو تم کمفرٹیبل فیل کرو گی، لیکن حضرت عائشہ جیسی یا خدیجہ جیسی ڈریسنگ کرو گی تو تم انکمفرٹیبل لگو گی. تو آپ نے اس دور کے لیے کہا تھا فتوبہ للغرباء. ہمیں نا یہ بیریئرز بریک کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی میں اس بات کی تائید میں کہتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے تھے بڑا لبرل ٹائپ کے ہیں، وہ میرے پاس آئے تو ان کی میرے ساتھ تصویریں وائرل ہوئیں، تو ان کے جو فرینڈس ہیں نا انہوں نے ان کو بہت طنز کیا. انہوں نے مجھے بتایا یار تمہارے مولوی کے ساتھ کیا کام ہے، یعنی تم اچھے نہیں لگ رہے یہاں بیٹھے ہوئے. تو یعنی ان کی نظر میں کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ جانا یہ ان کی توہین ہے. بالکل. ایک ڈاکٹر ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ٹیلی ویژن کے ایک چینل میں جانا ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہوئی، تصویریں وائرل ہوئی، انہوں نے بھی میرے ساتھ سیلفی لی. ان کے جو فینس تھے نا ان کے بھی یہ کمنٹس تھے کہ یار تم اس مولوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یعنی ان کا یوں سمجھنے کہ ایک جاہل کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم، یہ ایک نظریہ تھا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جیسے علماء سے محبت کرنے والے بہت ہیں، تو ایک ہمارا طبقہ ایسا ہے جو اگر کوئی کسی، اچھا یہ نفرت آپ کو گوروں میں نہیں ملے گی، بالکل بالکل، وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جی بالکل. یعنی ان کے ہاں کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو کوئی طنز نہیں کرتا، کوئی اسلام قبول کر لے کوئی طنز نہیں کرتا، کوئی اپنے ڈریسنگ کو چینج کر لے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا پرانے زمانے کے پہن لیے. اس چیز میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ہاں تھوڑی سی ایک مثبت سوچ ہے. بالکل بالکل. ہمارے ہاں وہ ہے نا نیا نیا پیسہ کسی کے پاس آئے تو نیا نیا کوئی مالدار بنے، تو ہمارے جو لبرل ہیں نا وہ اس ٹائپ کے ہیں کہ نئے نئے لبرل بنے، دیسی لبرل، دیسی لبرل. بالکل. تو یہ تھوڑا سا ان سے دو ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے، اس میں یہ جو سکون ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیا واقعی اس میں سکون ہے؟ پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کی اٹریکشن ہے وہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے، اور لو بے اختیاری طور پہ محبت انسان کو ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگ اختیاری محبت کرتے ہیں جان بوجھ کے. اچھا. وہ کیسے کہ کلاس فیلو ہے اس کو انسٹاگرام پہ فالو کر دیا،
اسنیپ چیٹ پہ فالو کر دیا اور پھر اس کی تصاویر دیکھتے رہے اور پھر بچپن میں شیخ ہم سب نے یہ سنڈریلا اینڈ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ اور سنو وائٹ اور سلیپنگ بیوٹی دیکھی ہے, سب کچھ ایک محبت ہو رہی ہے. تو اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہم نے دیکھا کہ ماشاء اللہ ایک ایسٹروناٹ ہے اس کو بھی محبت ہو رہی ہے, ایک ڈیپ سی ڈائیور ہے اس کو بھی عشق ہو رہا ہے, ہر کسی کو پیار ہو رہا ہے. کہ میں ہی پاگل ہوں, مجھے پیار نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں کہ شاید ماں جی نے مجھے آیوڈین ملا نمک نہیں کھلایا بچپن میں کہ مجھے کی محبت نہیں ہو رہی. لیکن ہم پھر جان بوجھ کے نا محبت کرتے ہیں کسی کو فالو کر کے, اور پھر جب ہو گئی محبت تو پھر کیا کریں, اب تو محبت ہونی تھی اور پھر میسج کر دیا کہ وہ AOA, پھر آئی وانٹ ٹو بی فرینڈ شپ ود یو, جو اپنی انگریزی مار دی شیخ, اور پھر یہ کہ وہاں سے گپ شپ شروع کر دی. تو زیادہ تر AOA ہے, یہ کوئی نیا لفظ میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اسٹارٹ سے استخارہ کر کے تو AOA سے ہی ہوتا ہے. نہیں اتنا اگر ہے تو اسلام سے اسٹارٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مسلمان تو ہے, خیر ہے نا. اللہ مستعان. تو شیخ یہ جو ایک تو یہ وجہ, دوسری وجہ شیخ یہ بھی ہے کہ جو اس کے نقصانات ہیں, ریسرچز کہتی ہیں, میں گورا کہتا ہے شیخ کہ ریلیشن شپ بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشنز. کہ جو بہت فار فیچ ریلیشن شپ ہیں, ڈسٹنٹ ریلیشن شپس ہیں جو صرف ٹیکسٹ میسیج پہ ہیں, وہ ویک ہیں. دوسری چیز ریلیشن شپ جو بہت سارے ہائپوتھیٹیکل کوشچنس پہ بیسڈ ہیں, کہ فار ایگزامپل اب ہم ساری رات باتیں کر رہے ہیں, 12 سے 5 پیکیج ہے, اب وہ پیکیج باتیں کرتے ہیں, کتنی شیخ باتیں ہوں گی نا آخر. پھر جہاں اچھا بچوں کا کیا نام ہوگا, اس کا نام عائشہ ہوگا, فاطمہ ہوگا, نہیں عائشہ فاطمہ نہیں, مجھے تو زینب پسند ہے. اب پھر ہائپوتھیٹیکل کوشچنز بات چیت ہو جائے, اس میں پھر لڑائیاں اور پھڈے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. شیخ ابھی سے بچوں کا بھی طے کر دیا کہ شیخ وہ ڈیفینیٹلی جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, کمال ہے. تو ہائپوتھیٹیکل کوشچنز پھر اتنا زیادہ. اور تیسرا سب سے بڑا جو نقصان میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے, حالانکہ بچے ہوتے نہیں ہیں شیخ اکثر کیسز میں نے شیخ اپنی لائف کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو حرام شروع ہوتا ہے نا ریلیشن, یہ شیخ میچورٹی تک نہیں پہنچتا. 6 سال کا ریلیشن, 9 سال کا ریلیشن تھا, یہ ہو گیا میچورٹی. ایک کیس تھا شیخ جس میں نے اسے بولا تھا کہ بھائی جان تیری شادی نہیں ہوگی اس سے, میرا ایکسپیرینس ہے, میرے سرکل میں جتنے لڑکیاں جنہوں نے وہ سارا کیا ان کی سے شادی نہیں ہوئی. ایک نے کہا تھا نہیں میں کر گا ایسی کی تیسی, میں سیریس ہوں. باہر چلا گیا, باہر سے واپس آیا, شیخ منگنی کی, پھر چلا گیا. پھر وہاں پہ اس کو اپنی کولیگ سے محبت ہو گئی, باہر تھا, گوگل میں کام کر رہا تھا. پھر جب واپس آیا تو اپنی بیوی سے نکاح تو کر لیا, لیکن شیخ وہ اپنی وہ گوری جو کولیگ تھی اس سے وہ سنسیریٹی تھی کہ کچھ ہی مہینہ چلا رشتہ اور ٹوٹ گیا. شیخ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں لڑکیوں کا میرا خیال ہے نقصان زیادہ ہے, بہت نقصان ہے. لڑکوں کے مزے ہیں شاید, اصل جو شیخ عیاشی لڑکوں کی ہے, بیڑا غرق لڑکیوں کا ہو رہا ہے. اور پھر لڑکیاں کہتی ہیں کہ سب مرد ایسے ہیں. حالانکہ آپ نے کیوں ایسا مرد چوز کیا جو ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کر رہا تھا؟ آپ نے کیسے چوز کیا جو اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری تھا؟ آپ اس یعنی میں آپ کی بات ہی کو اپنے الفاظ میں کہ جب وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے نا تو پھر کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہے. بالکل بالکل وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. اگر وہ اسلام کا پابند ہوتا تو آپ سے اس طرح فری نہ ہوتا, اور اگر آپ سے فری ہو کے اس نے خدا کے حکم کو توڑا ہے تو آپ سے شادی کے بعد بھی 10 لڑکیوں سے فری ہو سکتا ہے. اس سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. یہ کون سا قانون ہے جو اس کو روکے گا؟ نہ کلچر روک سکتا ہے اس کو, اور نہ کوئی ہمارے کوئی لا میں کوئی ایسا کوئی شک ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہے تو اس کی یہ سزا ہے. تو یہ چیز لڑکیوں کے سمجھنے کی ہے. شیخ مجھے ایک سوال آیا, اور لڑکا وہ ہے, ہم بڑے سنسیئر ہیں آپس میں, کیا کریں؟ یہ خاتون نہیں پوچھا. میں نے کہا آپ اسے سنسیئر ہیں اور وہ آپ سے سنسیئر ہے, وہ شخص کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, جس کے اتنے احسانات ہیں اس پہ, وہ آپ کے سنسیئر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے سنسیئرٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اگلے کا بھلا سوچا جائے. جو اگر کرتے کرتے آپ لوگ اگر خدا نہ خاص توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ کیا سنسیئرٹی ہے؟ یہ اپنی حافظ یا اپنی جو حوث کی پجاری ہونا ہے. تو یہ سنسیئرٹی نہیں ہے. اور شاید سنسیئرٹی میں سب سے پہلے یہ بھی ہے نا کہ شادی کیوں نہیں کر رہا, شادی کیوں نہیں کر رہا. بالکل. اس کی ماں کو اپنی ماں کیوں نہیں بنا لیتا, اس کے باپ کو اپنا باپ کیوں نہیں بنا لیتا, اس کے بھائیوں کو بردر ان لا کیوں نہیں بنا لیتا. تو یہ عجیب قسم کا سیٹ اپ ہے جو میری تو کھوپڑی میں نہیں آتا. کہ شیخ میں بتاؤں, اللہ معاف کرے, جب شیخ ایسے ہم کاموں میں پڑھتے ہیں نا, شیخ ایک دور جاہلیت میں ایک دوست تھی, وہ ہم سے بھی آگے, اس کے بھی بچے ہو گئے شیخ, ہو گئے. اچھا آپ سنائیں, ٹھیک ہے. تو شیخ وہ نا باہر انٹرویو سنے پھر شیخ وہ باہر چلی گئی. اچھا. باہر شیخ وہ گورا بوائے فرینڈ تھا,